وہ عورت کہ جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس کے اوپر خوش تھا، تو حضور میں عمر اتنی خوش قسمت خاتون ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں جس دروازے سے جانا چاہے جا سکتی ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور میں بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ کھانے میں نمک کم ہونے پر گھر توڑنے کی باتیں نہ کرو۔ 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، لہجوں میں نرمی پیدا کرو۔ تم مرد ہو، تمہیں طلاق کا حق اس لیے نہیں دیا گیا تم تیسرے دن گھر توڑ کے بیٹھ جاؤ۔ تمہارے اوپر اعتماد کیا گیا تھا کہ تم برداشت کرو گے، گھر کو آگے لے کر چلو گے۔ رویوں کی تلخیوں کے ساتھ گالیاں دے کر کسی کی بیٹی کو رسوا نہ کرو۔ اس پہ ہم غور کریں۔ میری ماں جی بڑی سادہ سی دعا کیا کرتی ہیں اور مجھے اپنی زندگی میں اس دعا کی حقیقت نظر آئی ہے۔ میری ماں جی سادہ جو پنجابی لہجے میں دعا کیا کرتی، جب بھی ہاتھ اٹھاتی تو وہ کہتی کہ اے اللہ سارے اندیاں تیاں نو سکھ دیں، کسے دے صدقے میریاں نو بھی دی۔ یہ اتنے ہم اکثر جب چھوٹے ہوتے تھے نا یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب بڑے ہوئے تو یہ بات حقیقت میں دیکھی کہ جو کسی کی بیٹی کے لیے سکھ مانگتا ہے رب اس کی بیٹی کو سکھ دیتا ہے۔ لیکن ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کے سکھ تو مانگتے ہیں، لیکن جو گھروں میں بیٹیاں کسی کی بہو بن کے بیٹھی ہوتی ہیں ہم ان کے ساتھ ترازو تول کے رکھتے ہیں۔ کیا یار ایک برتن ٹوٹ جائے میرے معاشرے میں بہو کو گالیاں نہیں دی جاتی؟ میرے ماحول کے اندر بیٹی کو رسوا نہیں کر دیا جاتا کہ تجھے کام کرنے کا نہیں پتا؟ کیا میں گوارا کرتا ہوں 100 روپے کی پلیٹ کی خاطر کوئی میری بیٹی یا میری بہن کو سسرال میں گالیاں دیتا پھرے؟ کیا آپ گوارا کرتے ہیں؟ تو جو ہمارے گھروں میں بیٹھیاں ہیں وہ بھی تو کسی باپ کی بیٹیاں ہیں۔ تو قدر کرو ان چیزوں کی۔ کل حشر کے میدان میں جب ترازو رکھا گیا تو معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ یہ حقوق العباد ہیں، ہم نے اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ جو رشتوں کو توڑتا ہے، خاندان کو توڑتا ہے، برادری کو توڑتا ہے، خون کے دودھ کے رشتوں کا لحاظ سے رکھتا۔ فرمایا جب نور کا بارہ بٹ رہا ہو، بخشش و مغفرت دی جا رہی ہے، تو ان لوگوں کو جو خاندان کو توڑتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، فرمایا ان کو کل اس رات میں سے بھی کچھ نہیں ملے۔